سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ سارا قصور عوام کا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارا قصور تو عوام کا نہیں ہے، تم نے ان کے ایسے ذہن بنائے ہیں، تو ان کا ذہن ایسا بنا ہے نا، تو آپ وہ پسند اسی چیز کو کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہانیاں سنانے والا ہو۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس لحاظ سے ہی ایک جو ہے وہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب ان کی غیرت دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، جو کہ ان کے ذہن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ذہن ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ ان کو سب کچھ آتا ہے، صریح طور پر کفر بیان کیا جاتا ہے، سمجھ ان کو سب کچھ آتا ہے۔ وہی میں اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ کلپ رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے گستاخانہ الفاظ بولے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس طرح کے الفاظ بولے گئے، اور اہل بیت اطہار اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی ہستیوں کی گستاخیاں جو ہے وہ یہاں پر کی گئی۔ تو لیکن کیا ہوا کہ عوام بیٹھ کے سن رہی ہے اور داد دے رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے ایران کے مجتہد کی جو ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ برے لفظ بولے، تو وہاں پر عوام اٹھائے اور اٹھ کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو میں بالترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ عباس وہ برقع ہے جسے پہن کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دشمنوں کے سامنے نکلتی ہے، معاذ اللہ، یہ وہ لفظ بولتا ہے۔ آپ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ عباس وہ برقع ہے جسے پہن کے علی کی بیٹی دشمنوں کے سامنے نکلتی ہے۔ مصحف نہیں پڑھا میرے بھائی؟ عباس جی، تو آگے کہتا ہے کہ جو مولا سجاد کے سامنے کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام لیا، تو مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا، تو پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا میں جب نام لیتا ہوں تو آپ کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ مولا سجاد نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں جو ہے وہ تعظیم سے نام لے رہا ہوں، ان کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، رسول محمد اور اس طرح کر کے یہ نام لے رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے نام لے رہے ہوتے ہیں، ان کو تو درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی نام کے ساتھ، تو اس طرح یہ بے باکی سے نام لیتے ہیں۔ تو کہتے اس نے پوچھا کہ آپ بار بار کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ تو مولا سجاد نے کہا بدبخت تجھے کیا پتا عباس کون ہے، عباس کی معرفت کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے۔ مولا سجاد کے سامنے کسی شخص نے نام لیا عباس، مولا سجاد کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا عباس، کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا عباس، پھر کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا مولا میں نام لے رہا ہوں، آپ بار بار کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ مولا سجاد فرمایا بدبخت تجھے کیا پتا کہ عباس کیا ہے؟ عباس کی معرفت کے لیے کم سے کم معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ عباس کی معرفت کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی معصوم سے بھی کوئی اوپر کا درجہ ہے کہ ان کی معرفت کے لیے پہلے معصوم ہونا ضروری ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ معصوم کا درجہ نچلا ہوگا۔ اب 12 ائمہ میں بھی حضرت عباس شامل نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق 14 معصومین جو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی حضرت عباس شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ مولا سجاد کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو معصوم ہیں ائمہ میں سے ایک امام معصوم مولا سجاد، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے حضرت عباس کی معرفت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کیا ہے تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کہتا ہے کہ یعنی اللہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مولا علی بھی معصوم ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی معصوم ہے۔ تو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے بھی گویا معصوم ہونا ضروری ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اب معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد کہ اللہ عباس ہے یا عباس اللہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رسول نے یا علی سے کہو یا علی اللہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے، یعنی اللہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ رسول بھی معصوم، علی بھی معصوم، اللہ کی معرفت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور عباس کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ خود عباس ہے یا پھر عباس ہی وہ اللہ
دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل مدہوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں تک اس نے گستاخیاں بیان کر دی. آگے انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے آ رہا ہے کہ جہاں پر مجتہد کے بارے میں وہ برے لفظ بولے گا تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ان الفاظ پر اس کو جوتیاں مارنی چاہیے تھی. تو آگے کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، پھر اس کے تحت آخر میں کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا، یعنی ایک فقیر آیا، اس نے آ کے فقیر کے بارے میں پوچھا تو وہ آگے واقعہ بیان کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا معاذ اللہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فقیر ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ. نقل کفر نباشد. مصطفیٰ کی حدیث ہے، ایک قبلہ فقیر تھا، بڑا چالاک فقیر، فقیر بھی ہو اور بے وقوف ہو، بڑا چالاک فقیر تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، جو لوگ امیر ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن ہم غریبوں کو لفٹ نہیں کرتے، ہم فقیروں کو لفٹ نہیں کراتے، قدر ہی نہیں کرتے، لا نقدر علیہ، ہماری قدر ہی نہیں کرتے، کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، صبر کرو، سب سے حساب لیا جائے گا. مولا محمد فرماتے سنو، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. سارے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب پھر آگے مجتہد کے بارے میں جب لفظ بولتا ہے تو مجتہد کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کرے وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرح. اب ایران کے ٹنڈے کی طرح کا مطلب یہ تھا کہ مجتہد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا کہ وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے، یعنی جو ہاتھ نہ اٹھائے، یہ وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، مجھے داد نہ دے، تو اس کا ہاتھ ایران کے ٹنڈے کی طرح ٹنڈا ہو جائے. اب جب اس نے یہ لفظ بولے، اب پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کتنی گستاخیاں کرتا گیا پے در پے، اللہ کی، حضرت عباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مولا علی کی، اہل بیت اطہار، اور پھر انبیاء علیہ السلام تمام کی گستاخیاں کرتا رہا، لیکن عوام چپ کر کے سنتی رہی. گستاخیاں سننے کی جب عادت پڑی ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب ان کے اس مجتہد کے بارے میں لفظ بولا گیا، ٹنڈا لفظ بولا گیا، اس وقت یہ اٹھایا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شرم نہیں آئی، حضرت عباس کے بارے میں وہ لفظ بولے گئے، ادھر شرم نہیں آئی. معصومین جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیں ان کے بارے میں لفظ بولے گئے، شرم نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا گیا، شرم نہیں آئی. شرم آئی تو کہاں آئی؟ ایران کے ایک مجتہد کی طرف شرم آئی کہ وہاں پر جب یہ لفظ بولے گئے تو وہاں شرم آئی، اس مارنا شروع کر دیا. خدا کرے وہ ہاتھ کبھی شفاعت کے لیے زہرا کے آگے بڑھے ہی نہیں جو عباس کے فضائل میں نیچے ہو. خدا کرے وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف، ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف، ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف. جو غازی کے فضائل میں شک. مصطفیٰ فرماتے کتابیں میں دوں گا، کیوں جھوٹ بول رہا ہوں میرے بھائی؟ جتنی جی آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کی میں بات نہیں کر رہا. حوصلہ 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 خلاف